اور جسے رمضان مل گیا اللہ کا ایک اور احسان اس کے ساتھ ہے. لہذا اے سنی مسلمانوں اس کی قدر کرو، اسے ہلکے میں نہ لو. رمضان مبارک جیسے آ جاتا ہے تو اللہ تعالی سب رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور تمہارے لیے اتنے انتظامات اس نے کر رکھے ہیں کہ شیاطین چھیڑ چھاڑ کے لیے تمہارے ساتھ نہ رہیں، ان کو بند کر دیا گیا کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرتے رہو، کوئی شیطان تمہیں پریشان نہ کرے. اسی لیے تو قید کر کے رکھا گیا شیطانوں کو. جب تک عید کا چاند نظر نہیں آئے گا کوئی شیطان نہیں اترے گا. میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انتظامات اتنے کیے، یہاں تک کہ حدیث رسول ہے، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن رمضان اور قرآن جس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے اس سے جنت میں جانا واجب ہو جائے گا. جس کی یہ شفاعت کر دیں رمضان اور قرآن. اور ساتھ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یاد رکھو رمضان اور قرآن جس کے خلاف کھڑے ہو گئے تو پھر اس کو دوزخ میں جانا واجب ہو جائے گا. اللہم اجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا. اے اللہ قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنا، مددگار بنا، ہمارے خلاف مقدمہ کرنے والا نہ بنا. آج رمضان المبارک کی جو خصوصیات ہے وہ تراویح کی شکل میں ہمیں ملی ہے. بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ 20 رکعت ہے، لمبی ہے، کون پڑھے گا، پھر پڑھ لیں گے، پھر دیکھ لیں گے. جس کے اندر یہ سستی اور کاہلی آئی، یہ علامت میں بتا رہا ہوں آپ کو، علامت حدیث رسول ہے، نماز صرف منافق پر بھاری ہوتی ہے، مومن پر نہیں. مومن ہوگا تو نماز میں لذتیں محسوس کرے گا، منافق ہوگا تو اس کے لیے نماز اور بھاری ہوگی. ارے امام صاحب اتنی لمبی قرات کرتے ہیں، کھڑے ہیں تو کھڑے ہو گئے، رکوع میں جا ہی نہیں رہے. یہ کس کو بھاری لگتی ہے؟ جس کے اندر نفاق ہو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. آج ہم نے تلاوت بھی کیا ہے اس آیت کو پہلے پارے میں. رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ سے خوف کرنے والوں کے لیے نماز بھاری ہو ہی نہیں سکتی، منافقین کے لیے یہ بھاری ہے. قرآن میں ان کی صفت بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. منافقین جب نماز کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں، یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. نرم گفتگو کرنا اور لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر ملاقات کرنا. لیکن میرے عزیزو یہ دو چیزیں بناوٹی تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ آ سکتی ہیں، اخلاق تصنع جس کو کہتے ہیں، تکلف کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے ساتھ آ سکتی ہیں. لیکن حقیقت میں جس انسان کی طبیعت میں یہ دو چیزیں ہونی چاہیے وہ کب سمجھ میں آتی ہیں؟ اس وقت جو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کسی انسان کو اس کی حقیقت دیکھنا ہو تو غصے کے عالم میں اسے دیکھو. وہ اپنے آپے سے باہر ہوتا ہے یا اپنے مزاج کے خلاف کس طرح بات کو سن کر کے تحمل رکھتا ہے. سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جس نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا اور اپنی زبان پر قابو پا لیا. ورنہ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان پھٹ پڑتا ہے، جو دل کے اندر ہے سب کہہ جاتا ہے. آپ کو میں بتاؤں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کریمہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. اس وقت مسجد نبوی، آج ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں جو امیج ہے مسجد نبوی کی، بہت بڑی عالی شان مسجد، لیکن وہ زمانہ نبوی میں اس طرح کی نہیں ہے. کچی دیواریں تھی، اوپر چھپر کے چھت پڑے ہوئے تھے اور مٹی کی زمین تھی. یہ مسجد نبوی کی شکل اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں. ایک دیہات کا رہنے والا شخص آیا. ایک بات یاد رکھیں کہ دیہات میں، گاؤں میں رہنے والوں کے اخلاق اور تمیز میں بڑا فرق ہوتا ہے، ان کے ہاں آداب کی کمی ہوتی ہے. وہ شخص آیا اور مسجد نبوی میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات چیت کیا اور تھوڑی دیر کے بعد مسجد میں ہی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کیا. بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے. جب مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر پیشاب کرے تو صحابہ اکرام سب دیکھ کر کے دوڑانے لگ گئے. خذوہ خذوہ، پکڑو اس کو، پکڑو اس کو.
اور صحابہ دوڑاتے تھے، وہ پیشاب کرتے ہوئے بھاگتا تھا پوری مسجد میں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ، چھوڑ دو اس کو، کر لینے دو، پیشاب کر رہا ہے مسجد میں، چھوڑ دو اس کو۔ جب وہ صحابہ اکرام حضور کا حکم سنتے ہیں سب پیچھے ہٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا پانی کے ڈول بھر کر کے لائے جائیں۔ صحابہ سے ہی منگوایا، پانی کے ڈول بھر کر کے لائے گئے اور مسجد نبوی کے میدان میں فرش پر بہایا گیا اور صاف کیا گیا۔ اب وہ شخص نہایت ہی ڈرا سہما کھڑا تھا، میرے ساتھ کیا ہوگا پتہ نہیں، میں نے پیشاب کیا، اب مجھے یہ لوگ قتل کر ڈالیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریب بلایا اور فرمایا، نہایت نرم گفتگو کے ساتھ حضور فرماتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پیشاب نہیں پیشانیاں رکھی جاتی ہیں۔ بس یہ جملہ ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، یہاں عبادت کی جاتی ہے۔ اتنا کہہ کر رخصت ہو گئے، رخصت کر دیا۔ وہ دیہات سے آیا ہوا جو نوجوان تھا یا شخص تھا، باہر نکلتے ہی وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر حضور کی غلامی میں شامل ہوا۔ میں نے وہ بلند عالی اخلاق نہیں دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں، اس لیے لوگ آپ کے ارد گرد لگے ہوئے رہتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے رسول اگر آپ سخت دل ہو جائیں تو پھر یہ سب چھٹ جائیں گے، آپ سے دور ہو جائیں گے۔ اس رسول کے لیے جب کہا گیا ہے کہ اگر آپ سخت ہو جائیں تو لوگ چھوڑ کر کے دور ہو جائیں گے، تو ہمارے اور آپ کے لیے کس قدر لہجے کی پابندی ضروری ہے۔ ہاں عزیزان گرام وقار، اپنی گفتگو، اپنے کلام، اپنی بات چیت سے آپ اپنے سلیقے بتاتے ہیں۔ گالی گلوچ کرتے ہوئے جن کی صبح شامیں ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر کے ہی پہچان میں آ جاتا ہے کس گھر سے یہ تعلق رکھتا ہے، کہاں ان کی تربیت ہوئی ہے، کس طرح ان کے آداب سکھائے گئے۔ اسی لیے میرے عزیزو، بچوں کو آوارہ بھی نہ چھوڑ دینا کہ وہ اپنی زبان گلی کوچوں سے سیکھ کر کے جائیں۔ کل کو ہوگا یہ کہ اس کی زبان کی وجہ سے لوگ تمہیں تان و تشنیع کریں گے، اس کا باپ ایسا ہوگا اس لیے بچہ ایسا ہے، اس کی ماں اس طرح ہوگی اس لیے اس کی گفتگو ایسی ہے۔ کیونکہ موسٹلی زیادہ طور پر بچے اپنے ماں باپ کے اخلاق کو نقل کرتے ہیں، ٹرانسفر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکل کر جا رہے ہیں۔ توجہ میرے عزیزو، اخلاق کہاں دکھانے چاہیے اور ہماری بات چیت کے انداز ہمیں کہاں ہونا چاہیے میں آپ کو بتاؤں۔ حضور تشریف لے کر جا رہے ہیں، صحابہ اکرام کھڑے تھے حضور کے اطراف۔ مدینہ طیبہ کی ایک بوڑھی خاتون جس کا ذہنی توازن کھویا ہوا ہے، یعنی وہ دماغی طور پر ڈسیبل ہے، اور وہ آئی جا رہی تھی۔ لوگ جب بھی اس کو دیکھتے راستہ کاٹ لیتے، وہ جس کو بھی پکڑتی تھی سنانا شروع کرتی تھی، جو منہ میں آئے بکنے لگ جائے، اور لوگوں کو تنگی محسوس ہونے لگتی۔ صحابہ نے دیکھا کہ یہ عورت آ رہی ہے، حضور کی طرف آ رہی ہے، سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا اس کا راستہ روکنے کے لیے۔ اب آئے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر زبان درازی کرنے لگ جائے، پاگل عورت ہے، اور بک بک کرنے لگ جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں کہیں کمی نہ آ جائے۔ صحابہ کا یہ ہمیشہ اہتمام رہتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو صحابہ سے کہا ہٹ جاؤ، اس کو آنے دو، ہٹ جاؤ، اس کا راستہ چھوڑ دو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، دماغی طور پر وہ عورت ٹھیک نہیں ہے، وہ آئے گی اور لمبی باتیں کرتی ہے، لا یعنی باتیں کرتی ہے، کہیں آپ کی شان پاک میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ صحابہ روک رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے فرمایا، ارشاد فرمایا ہٹ جاؤ، اس کا راستہ چھوڑ دو، مجھے پتا ہے پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں تو کس کو سنائے گی، اگر میں بھی نہ سنوں تو وہ کس کو سنائے گی۔
یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار عالی جاہ کی وہ بلند اخلاق کریمانہ کی ایک مثال ہے، جس کو خود میرے آقا نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ عزیزان اکرام وقار، لوگوں کے آج حالات ایسے ہیں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اخلاق الگ دکھائے جاتے ہیں، چھوٹے لوگوں کے ساتھ اخلاق الگ دکھائے جاتے ہیں۔ سٹیٹس کا آدمی ہو تو اس کے ساتھ ملنے کے طریقے الگ ہیں، اور غریب کوئی آ جائے، فقیر کوئی آ جائے تو اس سے ملنے کا انداز الگ ہو جائے۔ یہ نہ ہو، یہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے۔ اسی ممبئی کی سرزمین پر میں آپ کو بتاؤں، ایک ماہم شریف میں بزرگ حاجی صاحب ہوا کرتے تھے، آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے کی۔ وہ کئی لوگوں سے ایک سوال کرتے تھے پکڑ پکڑ کر کے کہ میرا ایک سوال ہے، آپ جواب دیں گے، میرا ایک سوال ہے۔ کئی علماء سے انہوں نے پوچھا، مجھ سے بھی انہوں نے، جب میں نیا تھا مصر سے پڑھ کر کے آیا تھا، میرے پاس آ کر کہا کافی سالوں سے میرے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے، میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا بتائیے کیا ہے؟ کہا میں حضور سرکار مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ کا مرید ہوں۔ علامہ حبیب الرحمن مجاہد ملت، رئیس اعظم اڑیسہ، جن کے خدمات جلیلہ آج ہو سکتا ہے نئی جنریشن کو نہ معلوم ہو، ان کا لقب ہے مجاہد ملت، جنہوں نے سنیت کی بقا کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کیا تھا۔ وہ مجاہد ملت عظیم بزرگ ولی کامل ہے۔ یہ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک نارمل آدمی تھا، کڑیا تھا، یعنی گھر بنانے کا کام کرتا تھا۔ جب وہ ممبئی تشریف لاتے تو دوڑ کر کے ہر جگہ سے لوگ ملنے آتے، میں بھی گیا تھا، اور اس وقت میں جوان تھا۔ حضور مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ کی بات وہ بتا رہے ہیں کہ لوگ لائن لگا کر کے مصافحہ کر رہے تھے، مل رہے تھے۔ جب مل رہے تھے تو پھر میرا نمبر آیا، میں ملنے کے لیے گیا۔ بزرگوں کے سب ہاتھ چومتے ہیں، یہ ہمارے سنیوں کے طریقے ہیں۔ ادب، علماء ذوی الاحترام کے ہاتھوں کا بوسہ لینا یہ مستحسن ہے، یہ ہمارے آداب میں سے، معمولات اہل سنت میں سے۔ تو جب سب لوگ ان کے دست بوسی کر رہے تھے، ہاتھ چوم رہے تھے، میں بھی قریب گیا، اور جب میرا نمبر آیا میں ہاتھ چومنے کے لیے گیا تو انہوں نے میرا ہاتھ لے کر خود ہی چوم لیا۔ وہ بزرگ عالی جاہ ولی کامل جن کو دنیا مجاہد ملت کہتی ہے، میرا ہاتھ انہوں نے چوم لیا، اور میرے اندر ایسی پشیمانی تھی کہ میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آیا۔ میں ایک معمولی سا کڑیا، اور کہاں ان کا مقام، کہاں میرا۔ تو اس کے بعد وہ اس بے چینی میں رہتے تھے کہ ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، کیونکہ پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ایک بزرگ تھے، انہی کے خلیفہ تھے حضور مجاہد ملت کے، انہوں نے اس کا جواب دیا۔ میرے عزیزو کیا بہترین جواب تھا۔ حضرت مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ یہ چاہتے تھے کہ ہزاروں لوگ ہماری تعظیم کرتے ہیں تو کہیں ہمارے دماغ میں بادشاہت کا خیال نہ آئے، ہم غریب اور فقیر کا ہاتھ چوم کر اپنے نفس کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ اخلاق کریمانہ دکھانے کے لیے سٹیٹس والوں کے ساتھ ہی نہیں، غربا فقراء کے ساتھ بھی وہ اخلاق ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ آداب آج اگر آپ اپنا لیں، بہت ساری کڑوی چیزیں ویسی ختم ہو جائیں۔ آج ممبئی کی سرزمین پر سب سے بڑا یہ چیلنج ہے بات کرنے میں، نوجوانوں کے تو آج پارے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے کوئی بھی بات کر لے، جس تیور میں یہ بات کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ابھی لڑائی ہو جائے گی، ابھی جھگڑا ہو جائے گا۔ اس کی عادت سی بن گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے فرمایا گیا، عربی کا قول ہے جراحت السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ تلوار سے، چاقو سے دیا ہوا زخم سوکھ سکتا ہے، زبان سے دیا ہوا زخم کبھی نہیں سوکھتا، زبان سے دیا ہوا زخم نہیں سوکھتا۔ بولنے سے پہلے 1000 بار اس بات کو خیال ہونا چاہیے کہ میں جس کو بول رہا ہوں کہیں اس کا دل چھلنی تو نہیں ہو جائے۔ میری زبان یہ ہوتی 50 گرام کی چھوٹی زبان ہے، لیکن بڑے بڑے لوگوں کے کلیجے چیر کر رکھتی ہے، بڑے بڑے لوگوں کے دلوں میں سوراخ کر کے رکھتی ہے، زخمی کر کے رکھتی ہے اس کا استعمال۔ اسی لیے روایت میں ملتا ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے
تو سارے اعضاء، ہاتھ پیر آنکھ کان ناک، سارے اعضاء سب سے پہلے زبان سے یہ عرض کرتے ہیں، اس کی پناہ مانگتے ہیں، کہتے ہیں آج تو صحیح سلامت رہے گی تو ہم سب صحیح سلامت رہیں گے، اور اگر تو پھسل گئی تو عذاب ہم پر بھی ہوگا۔ زبان بولتی ہے، مار کسی اور کو پڑتی ہے، کوئی زبان کو مارتا نہیں ہے، گالی زبان دیتی ہے لیکن مار کبھی پیٹھ پہ پڑتی ہے، سر پہ پڑتی ہے، ہر جگہ پڑتی ہے۔ تو یہ زبان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحیتیہ وما بین، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دی، حفاظت کی، میں اسے اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو چیزیں کیا ہیں؟ حضور فرماتے ہیں ایک دو جبڑوں کے بیچ میں جو موجود زبان ہے اس کی حفاظت کر لے، اور دو رانوں کے بیچ میں جو شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کر لے، یہ دو چیزیں جس نے بچا لیا میں اس کو جنت میں لے جانے کی ذمہ داری دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں۔ اس کا کتنا بڑا کردار ہے، یہ زبان کا کتنا بڑا کردار ہے۔ اور حضور نے ایک بار پکڑ کر کے فرمایا تھا، زبان کو پکڑ کر کے کہا تھا یہ وہ زبان ہے جو انسان کو جنت میں بھی لے جاتی ہے اور دوزخ میں بھی لے جاتی ہے۔ کلمہ کس سے پڑھتے ہیں آپ؟ لا الہ الا اللہ، زبان ہی سے تو پڑھتے ہیں، اسی کلمے نے آپ کو جنت تک پہنچایا۔ اور کافر جو کفر کرتا ہے وہ بھی زبان سے ہی کرتا ہے، اور زبان اسے ہمیشہ کی دوزخ میں لے جاتی ہے۔ اس زبان کو چلانے سے پہلے 1000 بار سوچ لیں کہ آج لہجوں کی سختیاں بڑھتی چلی گئیں، اور آپ کو پتا ہے قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کے بارے میں بچوں کو کیا کہا گیا؟ ان کو اف تک نہ کہو۔ لیکن زبان جب کھلتی ہے نا، ماں باپ کے خلاف نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ہے گالی گلوچ کرتے ہوئے اور اتنی بری باتیں کہتے ہوئے، معاذ اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، حضور نے تو یہ فرمایا جس نے پلٹ کر کے اپنے ماں اور باپ کو سخت لہجے میں بات کیا یا ان کی نافرمانی کی، حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ اس کے گھر کو آگ لگا دوں، آگ لگا دوں۔ اس لیے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، تمہارے لہجے کی سختیاں کسی کو زخمی کر دیں تو آخرت خراب ہو جائے گی، آخرت خراب ہو جائے گی۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آخری وقت آ گیا تھا لیکن زبان نہیں کھلتی تھی۔ ان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش لائی گئی کہ آپ کے وہ ساتھی ہیں انتقال کر رہے ہیں لیکن زبان پر کلمہ بھی نہیں آتا۔ حضور تشریف لائے، دیکھا، پوچھا گھر میں ان کے کون کون ہے؟ کہا بیوی ہے اور ماں ہے۔ ماں کو بلایا اور کہا علقمہ کے بارے میں کیا کہتی ہو، کیسا تھا؟ کہا بہت اچھا، پرہیزگار، عبادت گزار، ساری نیکوکاریاں اس کے اندر ہیں۔ تو پھر حضور نے پوچھا اچھا یہ بہت نیک تھا، تم بھی اس سے راضی ہو کہ نہیں ہو؟ ماں نے کہا میں نہیں راضی ہوں، میں راضی نہیں ہوں۔ کہا کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا اکلوتا بیٹا، میرا تنہا بیٹا تھا، بڑی محبتوں کے ساتھ اس کو پالا تھا، اور جب میں نے اس کی شادی کی اپنی بیوی کو لایا، اور جب بیوی گھر پر آ گئی تو میری بات کو ہلکے میں لیتا، اپنی بیوی کی بات کو فوقیت دیتا، ترجیح دیتا۔ اور اس وقت غالباً یہ باتیں تھی کہ زبان سے کوئی کلمہ ان کے نکلا ہوگا جو بیوی کی حمایت میں تھی، ماں کو تکلیف پہنچ گئی۔ کہا میرا دل گوارا نہیں کرتا، میں اس سے راضی نہیں ہوں، باقی وہ بہت نیک بندہ ہے، بہت اچھا ہے۔ حضور نے فرمایا دیکھو زندگی کے آخری پڑاؤ پر آ چکا ہے، روح نکلنے کو ہے، معاف کر دو۔ وہ بھی صحابیہ تھی، انہوں نے کہا آقا آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اگر حکم ہے تو پھر ماننا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، حکم نہیں، مشورہ ہے۔ کہا مشورہ ہے تو پھر دل نہیں چاہتا، دل نہیں چاہتا۔ حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ لکڑیاں جمع کرو، آگ لگاؤ اور انہیں اٹھاؤ، آگ میں ڈال دو۔ آگ دہکائی گئی تو ماں کی ظاہر سی بات ہے ممتا بے چین ہو گئی۔ کہا ان کو میرے سامنے آگ میں ڈالیں گے؟ کہا ہاں، اس سے بہتر ہے کہ وہاں جلے گا، یہاں جلے۔ وہ ماں کہتی آقا آپ گواہ ہو جائیں، میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں،
ادھر معاف کیا، ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوا۔ میرے عزیزو، یہ بتانا مقصود اس لیے ہے کہ زبان سے دیے ہوئے زخم خواہ والدین کو ہوں، یہ معمولی نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے آخری وقت تمہاری زبان بند ہو جائے اور کلمہ طیبہ بھی نہ جاری ہو، زبان کھلنے بھی نہ لگے، یہ حالات آ جائیں گے۔ اس لیے اپنی زبان کا کنٹرول برقرار رکھو۔ تیر کی برکت سے مجھے کوئی اور مقام یا جو کچھ بھی آواز میں اللہ نے عطا کیا ہے وہ اس تفسیر قرآن کی برکت ہے۔ ہم نے اپنی آواز کی ابتدا یا امت کو جھنجھوڑنے کی ابتدا اسی ممبر سے کیا تھا۔ یہی ممبر ہے، وہ یہ تاریخی ممبر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، اور مجھے یقین ہے کہ اس ممبر میں وہ اثر ہے کہ اچھے اچھوں کے چولہے ہل جاتے ہیں۔ یہ ممبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا ممبر ہے۔ ہاں، صرف اس کو لکڑی کا ممبر نہ سمجھے، یہ رسول اللہ کا ممبر ہے، جہاں سے حدیث رسول سنائی جاتی ہے، جہاں سے اللہ کے کلام کی تفسیر ہوتی ہے۔ اور آج دنیا کو ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کسی بم سے، میزائل سے، پیٹرول سے اتنا خوف نہیں لگتا جتنا ایک عالم ربانی کی زبان سے ڈر لگتا۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا کو پتا ہے کہ سارے بم اتنا کام نہیں کرتے جتنا ایک عالم کی زبان کام کرتی ہے۔ ہاں، میں یہ زبان اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان زبانوں سے امتوں کے دل میں انقلاب پیدا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ وہ برکت ہمیں عطا فرمائے۔ آج قرآن کی جو تلاوت ہم نے کی ہے وہ سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورہ قرآن میں سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ سب سے بڑی سورہ ہے قرآن پاک میں، تقریباً 2.5 پارے پر مشتمل ہے، 280 کے قریب آیات، اور سورہ بقرہ کی بڑی برکتیں بھی ہیں۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ پورے قرآن کا جو کچھ بھی مضمون ہے اللہ نے وہ سب سورہ بقرہ میں بیان کر دیا۔ پورے قرآن میں جو کچھ بھی ہے وہ سورہ بقرہ میں، اور جو سورہ بقرہ میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں، پورا سورہ فاتحہ میں۔ اور اسی کو مولا کائنات علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں تو 70 اونٹوں کو بوجھل کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ ہی قرآن کا نچوڑ ہے، قرآن کا خلاصہ ہے۔ بہت ساری آیتیں ہیں تفسیر بیان کرنے کے لیے، وقت اتنا نہیں ہوتا، مختصر سی چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک اہم آیت اس میں آئی ہے، میں تفسیر سننے کے پہلے آداب بھی بتا دوں، قرآن پڑھنے کے بھی آداب اور تفسیر سننے کے بھی آداب۔ ظاہر سی بات ہے کچھ آداب وہ ہیں جو ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں، وضو سے ہونا چاہیے نماز قرآن پڑھنے کے لیے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف اور صرف پاکیزہ لوگ چھوئیں گے۔ کس کو؟ قرآن پاک۔ تلاوت کرنے کے لیے وضو شرط ہے یا نہیں؟ چھونے کے لیے سب کو پتا ہے۔ ادب یہی ہے، ظاہری ادب یہ ہے کہ پاک رہے، جنوبی نہ رہے، حیض و نفاس والی عورت نہ رہے۔ قرآن پاک کے لیے یہ ظاہری آداب ہوئے، کچھ باطنی آداب بھی ہیں۔ قرآن پڑھنے کے لیے کچھ باطنی آداب بھی ہیں۔ تم 10 بار نہا لو، 10 بار وضو کر لو، قرآن کو ظاہری آداب کے اعتبار سے چھو تو سکتے ہو، باطنی آداب میں سب سے پہلی شرط یہ ہے قرآن پڑھنا ہو یا سننا ہو تو عشق مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ ہاں، بغیر حب مصطفیٰ کے اگر قرآن پڑھے گا تو پھر گمراہی کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ قرآن تو قرآن ہے۔ حدیث رسول کے بارے میں کہا گیا، بخاری شریف کے بارے میں، کہ بے عشق مصطفیٰ پڑھتے ہیں جو بخاری، سنا ہے نا آپ نے؟ بے عشق مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار، ان کو آتی نہیں بخاری۔ بخار آ جائے گا لیکن بخاری نہیں آئی۔ جب بخاری کے لیے عشق مصطفیٰ ضروری ہے تو پھر قرآن کے لیے کتنا؟ اس لیے سب سے پہلی چیز میں آپ کو یہ بتا دوں، قرآن پڑھنا ہے یا سننا ہے، عشق مصطفیٰ شرط ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ قرآن کی ایک آیت سنا ہوگا نا آپ نے، لقد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، مشہور آیت۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کی طرف سے ایک روشن کتاب،
قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب، ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ توجہ چاہتا ہوں، کیا چیزیں آئی اللہ کی طرف سے؟ ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ نور کون ہے سنیوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، دوسرے لوگ تعویل کرتے ہیں نور سے مراد وہ ہے، نور سے مراد یہ ہے، ہم تو کہتے ہیں صبح طیبہ میں بٹتا باڑا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ ارے ہمارا مزاج تو یہ ہے، بریلی کے امام نے ہمیں یہ سمجھایا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے۔ ہم نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ یعنی یہ ستاروں کی جو چمک ہے نا، تم کیا سمجھتے ہو؟ سائنٹیفک اعتبار سے کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی کھینچ کر رات کو تارے چمکتے ہیں۔ ہم نے سوال کیا پھر سورج کس کی روشنی کھینچتا ہے؟ سورج کس کی روشنی کھینچتا ہے؟ وہ روشنی سمجھنے کے لیے بریلی کے امام کی زبان میں پڑھنا پڑے گا، سورج ہو کہ چاند ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، وہ بٹ رہا تھا نور کا باڑا، اچھل اچھل کر جبی، یہ چاند و سورج اچھل اچھل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ معراج کی شب میں چاند سورج اچھل اچھل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے کہ اللہ یہ تیرے حبیب کا جو اترن ہے، نہانے میں جو گرا ہے اور پیشانی مبارکہ سے جو پانی ٹپکا ہے، چاند کہتا ہے وہ میری جھولی میں دے دیا جائے، اور سورج کہتا ہے میری جھولی میں دے دیا جائے۔ جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کیا آیا؟ ایک نور آیا اور دوسرے روشن کتاب۔ جس کو ہم نے آج پڑھا وہ روشن کتاب، تراویح میں جو پڑھا وہ کون سی کتاب ہے؟ روشن کتاب۔ روشن ہی ہے حقیقت میں، جو پڑھتا ہے وہ بھی روشن ہوتا۔ روشن کتاب آئی اور ایک نور آیا، دونوں کا کیا کمبینیشن ہے؟ دونوں کا کیا تعلق ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ یہاں اگر ایسا ہوتا کہ بے شک اللہ کی طرف سے کتاب آئی اور ایک نور آیا، نہیں، اللہ کی طرف سے ایک نور آیا پھر روشن کتاب۔ پتہ یہ چلا لائٹ سب بند کر دیں اور کتاب کھولیں، کیا پڑھ پاؤ گے؟ پڑھ پاؤ گے؟ ساری لائٹ میں بند کرتا ہوں، تمہارے سامنے کتاب رکھتا ہوں، پڑھو، کچھ نہیں پڑھ پاؤ گے۔ ادھر سے ادھر انگلیاں پھیر سکتے ہو، پڑھنے کے لیے روشنی ہونا یہ ضروری ہے، بغیر روشنی کے کتاب نہیں پڑھی جا سکتی۔ اسی لیے آیت میں اللہ نے فرمایا بے شک اللہ کی طرف سے پہلے کیا آیا؟ نور آیا، پھر کیا آئی؟ روشن کتاب۔ اب اس روشن کتاب کے لیے یہ کرنٹ والی لائٹ نہیں، نور مصطفیٰ کی روشنی ضروری ہے۔ جب نور مصطفیٰ میں پڑھو گے تو اس کتاب سے ہدایت بھی پاؤ گے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے حصے میں وہ ہدایت آئی کہ ہم عشق مصطفیٰ کی زبان میں قرآن پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ آج بہت ساری باتیں تھی لیکن ایک آیت کی طرف میں لے جاتا ہوں۔ کچھ لوگوں کو قرآن سے ایسی ایسی چیزیں نکالنے کی عادت ہے کہ کہیں حضور کی شان میں کچھ کمی نظر آ جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، ان کو وہی چیزیں ملتی، حالانکہ قرآن کا مفہوم وہ نہیں ہے، سمجھ کا ان کے قصور ہے، عربی سے نابلد ہے، ناآشنا ہے، کچھ بھی اٹکل پچھو مار کے ترجمے میں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن قرآن نے آداب سکھائے۔ توجہ چاہتا ہوں، آج ہم نے ایک آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم۔ اے ایمان والو راعنا مت کہو، راعنا مت کہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تھوڑا سا عربی میں سمجھا دوں۔ ہوتا یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں صحابہ کو درس دیتے، کوئی بات اگر کسی صحابی کو سمجھ میں نہ آتی تو وہ یوں کہتے راعینا یا رسول اللہ۔ آپ کہتے نا پارڈن می، پارڈن می۔ ایک ٹیچر کو کہا جاتا ہے کہ دوبارہ ارشاد، دوبارہ ارشاد۔ کیوں؟ کہ آپ دوبارہ بیان فرمائیں تاکہ میں اور سمجھ سکوں۔
تو صحابہ کیا کہتے تھے؟ راعنا یا رسول اللہ، اے رسول اللہ ہماری رعایت کر دیجئے تھوڑی سی، یعنی ہم جلد نہیں سمجھ پائے، اور ایک بار بیان کر دیجئے۔ لیکن اسی زمانے میں راعنا صحابہ کس نیت سے کہتے تھے؟ اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجیے۔ اسی زمانے میں یہودیوں کی زبان میں راعنا کا ترجمہ غلط تھا۔ راعنا کا مطلب ہوتا تھا ہمارا چرواہا، ہمارا چرواہا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ صحابہ کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ ہماری رعایت کر دیجئے اے اللہ کے رسول۔ یہودی جو سنتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے، دیکھو مسلمانوں کو اپنے ہی نبی کو اپنا چرواہا کہتے ہیں، اپنے ہی نبی کو اپنا چرواہا کہتے ہیں، اور ٹھٹا مار کر کے ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ لیکن مجھے بتاؤ میرے عزیزو، کسی صحابی کے دل میں یہ نیت تھی؟ ان کے خواب و خیال میں بھی یہ گمان نہیں کہ ہم حضور کے بارے میں ایسا سوچیں، لیکن وہ اپنی زبان میں کہہ رہے تھے۔ لیکن دیکھیں قانون خداوندی کو اللہ نے اس لفظ کو بھی منع کر دیا جس کا معنی کسی بھی زبان میں الگ آ سکتا ہو، وہ جملہ میرے نبی کی شان میں بولا ہی نہ جائے، بولا ہی نہ جائے۔ اور عام لوگوں کو نہیں، امت میں اگر سب سے اچھے لوگ کوئی تھے تو رسول کے صحابہ تھے۔ ان کو اللہ نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا اے ایمان والو آج کے بعد سے راعینا نہ کہو، جب اگر دوبارہ کہنے کی بات آئے حضور کی بارگاہ میں تو کیا کہو؟ اللہ نے وہ بھی سکھایا، کہو وقول انظرنا، یوں کہو نظر کرم فرمائی، اللہ نظر کرم فرمائیے۔ ایسا لفظ استعمال کرو نبی کی بارگاہ میں جس کا کوئی بھی کوڑھی دوسرا ترجمہ کر بھی نہ سکے۔ کوئی بھی دل کے کوڑ والا مریض جو گستاخ ہے، بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، وہ ایسا تصور بھی نہ لا سکے۔ عزیزان گرامی، صحابہ کو جب یہ تنبیہ کر دی گئی تھی، اب ہمارا اور تمہارا حال کیا ہے؟ بعض ایسے لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے الفاظ کی ہیرا پھیری کے ساتھ وہ شان رسالت میں تنقیص کرنے کو اور گستاخی کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم بہت ایجوکیٹڈ لوگ۔ صحابہ کو جب یہ تنبیہ کر دی گئی کہ آپ راعینا نہیں کہیں گے آج کے بعد، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آگے یہ بھی تنبیہ کر دیا رب تعالیٰ نے وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا، یہ کہنے کی ضرورت بھی کیوں آئے گی؟ غور سے سنا کرو، جب نبی بیان کرے تو غور سے سنا کرو۔ صحابہ کو اتنی تنبیہ۔ دوسری آیتیں ہیں سورہ حجرات کی، وہ پڑھیں گے تو اش اش کر جائیں آپ۔ مولا فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم میں سے کوئی بلند آواز سے نبی کی بارگاہ میں بات بھی نہ کرے۔ صحابہ کو کہا گیا۔ یہ بھی آیت کس کے لیے اتری تھی؟ ایک صحابی تھے جن کو سنائی کم دیتا تھا، حضرت قیس۔ کم سنائی جس کو دیتا ہے نا وہ بلند آواز سے بات کرتا ہے، تجربہ معلوم ہوگا آپ کو۔ جس کو کم سنائی دیتا ہے وہ اونچا بولتا ہے۔ اس صحابی کی عادت تھی، وہ زور سے کہتے تھے یا رسول اللہ آپ نے کیا کہا؟ مولا کو یہ بھی پسند نہیں تھا، عتاب نازل فرمایا کہ اگر تم نے بلند آواز سے بات کی میرے نبی کے دربار میں، جتنے اعمال تھے اب کے سب ضائع ہو گئے، سب ختم ہو گئے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ اور ایک ادب میں بتاؤں، میرے گھر میں اگر میں آرام کر رہا ہوں، آپ آئیں گے بلانے کے لیے، کیا کریں گے؟ گھر کے باہر سے بیل ہوگی بجائیں گے، دروازے کو دستک دیں گے، یا میرے نام سے پکاریں گے، ہے کیا اندر سو رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ پکاریں گے نا، یہی تو ہے طریقے، یہی ہے پکارنے کے۔ لیکن بارگاہ رسول کے آداب بھی قرآن میں آئے۔ صحابہ جب گھر پر جائیں رسول کے، کیا کریں؟ وہ اللہ کے رسول کے گھر کے باہر جانا ہو، دستک دیں، پکاریں، کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اللہ رب فرماتا ہے وہ لوگ بے شک جو نبی کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے نبی کو پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ عقل والے نہیں ہیں۔ جو پکارتے ہیں
اس میں اکثر لوگ عقل والے نہیں ہیں. ارے اندر والے کو بلانے کے لیے کیا کہنا پڑے گا, کیا کہنا پڑے گا, پکارنا تو یہ ہے. لیکن مولا فرما رہا ہے وہ عقل والے لوگ نہیں ہیں جو حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے حضور کو پکار رہے ہیں. تو پھر کیا ہے؟ قرآن سکھاتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. رب فرماتا ہے آداب یہ ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ دروازے کے باہر جا کر خاموش کھڑے رہے, میرا رسول خود باہر ہے. ارے نادانوں پوچھو, رسول دروازے بند اندر بیٹھ کر باہر کون کھڑا ہے کیسے جانتے ہیں؟ یہی عقیدہ بریلی کے امام نے ہمیں دی. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا. رسول پاک کو خبر تو ہے کہ دروازے کے باہر کون کھڑا ہے, اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے جاؤ تو ہاتھ باندھ کر کھڑے رہو, بس میرا رسول خود ہی باہر آئے. پکارنے کے لیے ہم اور آپ ہیں, ہم مجھے پکارو, ہو سکتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں باہر کون ہے, لیکن رسول کے لیے نہیں. ایک صحابی آئے, وہ دعا کرانے کے لیے آئے تھے گھر سے, غریب تھے, تنگ دست تھے, ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا. یہ سوچ کر کے گھر سے نکلے آج میرے والدین کی مغفرت کی دعا کراؤں گا اور میری غریبی دور ہو جائے, تنگ دستی دور ہو جائے, اس کے لیے حضور سے سفارش کروں گا. آئے لیکن دیکھا مجمع ایسا حضور کو سمیٹے بیٹھا ہے, بڑے بڑے صحابہ سامنے, ان کو جانے کی ہمت نہیں ہوئی, دور بیٹھے رہ گئے. عصر سے مغرب تک انتظار کیا, موقع نہیں ملا. مغرب کی اذان ہوئی, نماز کے لیے میرے آقا تشریف لائے. نماز کے بعد پھر حضور بیٹھے, لیکن بڑے بڑے صحابہ نے گھیر لیا. یہ غریب صحابی تھے, دور کھڑے رہ گئے, کہاں پھلان پھلان کر کے جاؤں گا, پیچھے کھڑے رہے. عشاء کی اذان ہو گئی, عشاء تک موقع نہیں ملا. عشاء کی نماز پیچھے پڑے, اور عشاء کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اپنے گھر میں جاتے تھے. اب بیٹھک نہیں ہوتی تھی. اب عشاء کی نماز کے بعد حضور اپنے حجرے کی طرف نکلے. یہ صحابی کہتے ہیں میں نے سوچا موقع تو آج دن بھر نہیں ملا, ہاتھ باندھے پیچھے پیچھے چلتے رہے. حضور اپنے دروازے پر پہنچ گئے اور پیچھے مڑ کر کہتے ہیں جا اللہ تیری غریبی دور کرے, تیرے ماں باپ کی مغفرت کرے. کس نے کہا میرے نبی سے, کس نے کہا میرے عزیزوں؟ اسی لیے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ دلوں کی بھی سنتے ہیں, اس کی بھی سنتے ہیں جسے بولنا نہیں آتا. وہ لکڑیوں کی جب سنتے ہیں, ہرن کی جب سنتے ہیں, تو امتیوں کی کیوں نہیں سنیں گے؟ ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے, مصطفیٰ کی سماعت پہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کانے لالے کرامت پہ. اسی لیے سنیوں میں کہتا ہوں کہ تفسیر بھی سننا ہو تو عشق مصطفیٰ کے ساتھ سنو. مزہ ہی کچھ اور ہے کہ اپنے نبی کو چھوڑ کر محفل کون سی ہوتی ہے. رسول جس محفل میں نہ ہو تو محفل کہاں ہے, اسے محفل نہیں کہا جاتا. بلے شاہ میاں رحمت اللہ علیہ بڑے صوفی بزرگ ہیں, وہ کہتے ہیں جس دل میں حضور کی یاد نہ ہو اس دل میں کتے بستے ہیں, کتے ہوتے ہیں, جانور بستے ہیں. حقیقت ہے دل اسی کو کہتے ہیں جس میں حضور کی یاد آئے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان. ہاں دل اور سر وہی ہے جو حضور کے لیے ہو, حضور کے لیے نہ ہو تو پھر یہ کدو کا ایک ٹکڑا ہے اور دل جو ہے سینے کے اندر وہ گوشت کا ایک چھترا ہے اور کچھ نہیں. ہاں بس ان کی حیثیت اتنی ہے, دونوں کندھوں کے بیچ میں ایک کدو کا ٹکڑا ہے اور سینے کے اندر گوشت کا ایک چھترا ہے. اسے دل مت کہنا اور اسے سر مت کہنا. دل کہنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دیکھو پہلے اس میں حب مصطفیٰ ہے یا نہیں. سر کہنے کے لیے ہر ایک کو سر مت کہنا, بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے سر صرف وہی ہے جو ان کے قدموں پہ قربان ہونے کو تیار ہے, وہی سر ہے. بہرحال آج کی اس تفسیر میں ہم نے بارگاہ رسول کا ادب پڑھا, اس لیے ہے میرے عزیزوں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر دنیا کا کوئی علم نہیں ہے, کوئی علم نہیں. واللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر خدا بھی جو ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جب بھی کھڑے ہوں گے, اگر اس میں مصطفیٰ کا ذکر نہیں آیا تو اسے ذکر خدا کہا ہی نہیں جائے گا. ذکر خدا ہے ہی نہیں. ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نہ جدیو, واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. فرماتے ہیں یہ جہنم کی چابی ہے, حضور کا ذکر چھوڑ کر کے اگر تم کہتے ہو بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر.
اس کو میں سمجھاؤں آپ کو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مفر کا مطلب ہوتا ہے بھاگنے کی جگہ, اور مکر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ. حضور کو اگر چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ. ہبلی میں نہیں, پوری دنیا میں. ہاں, نہ بھاگنے کی جگہ ملے گی نہ ٹھہرنے کی جگہ ملے گی حضور کو اگر چھوڑو گے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا ہمارے پاس جگہ ہے ہمارے پاس, کس کے, ہاں پی ایم کے چرنوں میں ہے, سی ایم کے چرنوں میں ہے ہمارے پاس جگہ, تو جتنے دن راج کرنا ہو 4 دن کی چاندنی ہے. پھر دیکھنا ایک وقت آئے گا جب تمہاری روح قبض ہوگی, سامنا میرے مصطفیٰ کا کرنا ہوگا, اور پھر ملائکہ تمہیں بتائیں گے, اور قیامت کا دن تو یہ حساب کا ہوگا. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ, وہاں کسی کی نہیں چلنے والی, کسی کی نہیں ہے. خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ. عزیزان گرامی وقار, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. تفسیر قرآن کے لیے بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت شرط ہے. حضور کو چھوڑ کر ایک ابھی سوشل میڈیا میں گمراہی پھیلانے والے کئی ایسے موسمی کیڑے آتے رہتے ہیں, اور آج مجھے جوانوں کو بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ اپنا آدھا دین جو ہے سوشل میڈیا پر ہی سمجھ بیٹھے ہیں. ہاں, ان کا سب سے بڑا استاد تو علامہ گوگل ہے. مولانا گوگل سے پوچھیں گے, نام بھی اسی سے پوچھیں گے, مسئلے بھی اسی سے پوچھیں گے, اور گوگل صاحب سب بتا دیتے ہیں. تو جس کا استاد گوگل ہے وہ سنے. ہر چیز اس میں جو آ جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی. ہاں, شہد دکھائے زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کش, اس مردار پہ کیا للچانا, دنیا دیکھی بھالی. اعلیٰ حضرت نے اس کی بہت پہلے تشریح کر دی تھی. یہ وہ دنیا ہے جو تمہیں شہد دکھاتی اور زہر پلاتی. کچھ لوگ ایسے آئے ہوئے ہیں اس میں. ایک شخص آیا, وہ کہتا ہے کہ صرف قرآن, اس میں کسی حدیث کی ضرورت نہیں, حدیث لینا ہی نہیں ہے, نہ بخاری نہ مسلم نہ ترمذی نہ ابو داؤد نہ نسائی نہ ابن ماجہ نہ مشکات, کوئی حدیث نہیں چاہیے, قرآن ہی چاہیے, صرف قرآن سے. ہمیں یہ خبر ملی, کچھ نوجوان اس میں بہکتے چلے گئے. ہاں, قرآن ہی تو سب کچھ ہے اس کے اندر. جب اللہ نے فرمایا سارا بیان ہم نے قرآن میں اتار دیا ہے, کوئی خشکی تری چھوڑا ہی نہیں, سب کچھ قرآن میں ہے, تو پھر حدیث کی کیا ضرورت. وہ شک ڈالتے ہیں. ارے ظالم, تو یہ تو بتا یہ قرآن اترا کس پہ, یہ قرآن کہاں سے آیا, کون بتایا یہ آیت ایسی ہے. حضور کو چھوڑے گا تو ایک آیت بھی تجھے نہیں ملے گی. قرآن کس نے سنایا؟ ارے حضور پر وہی اترتی تھی, حضور سنائے صحابہ کو, تو قرآن لکھا گیا. اگر حضور بیان نہ کرتے تو کیا قرآن آتا؟ آج نبی پاک کو چھوڑ کر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی حدیث کی ضرورت نہیں, صرف قرآن. اے میرے عزیزوں, اس طرح کی گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچا لو. میں حدیث میں یہ بھی بتا دوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بشارت 1400 سال پہلے دی. فرمایا ایک زمانہ تم پر آئے گا, ایک شخص آئے گا جو تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھا رہے گا, اور پھر لوگوں سے کہے گا کہ صرف قرآن ہی کافی ہے, کسی حدیث کی ضرورت نہیں. حضور نے 1400 سال پہلے بتایا, 1400 سال پہلے حضور نے آگاہ فرمایا کہ ایسی گمراہ لوگوں سے. اور حضور نے یہ بھی فرمایا وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن حلق سے نہیں اترتا, انہیں قرآن کی سمجھ نہیں ہے, لیکن وہ قرآن کے ذریعے پوری دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے. اے میرے عزیزوں, قرآن کو صرف گوگل سے نہیں, صرف فیس بک سے نہیں, بلکہ علماء صالحین باعمل عاشقان مصطفیٰ سے پڑھا کرو, تو پھر تمہیں ہر آیت کا مفہوم بھی سمجھ میں آ جائے, ورنہ ادھر کا ادھر مارتے رہ جاؤ گے. میں آپ کو بتاؤں ایک مثال, اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, سورہ والضحیٰ میں اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. ضال کا مطلب عربی میں گمراہ, بھٹکا ہوا ہے. ایک معنی یہ ہے,
ایک خصوصیت ہے عربی کی، ایک ورڈ کے کئی معنی آتے ہیں، کئی معنی آتے ہیں، عربی کی خصوصیت ہے۔ کچھ الفاظ تو ایسے ہیں جن میں ایک ورڈ ہے 70 معنی ہیں، الگ الگ معنی نکلتے ہیں۔ یا عقل والا دیکھ کر کے ترجمہ کرے گا یہاں کیا مراد ہے۔ فار ایگزامپل العین، یہ عربی کا ایک ورڈ ہے جو آنکھ کو بھی کہتے ہیں، گھٹنے کو بھی عین کہتے ہیں، سورج کو بھی عین کہتے ہیں، پانی سے جو چشمہ نکلتا ہے نا سوتا، اسے بھی عین کہتے ہیں، اور پوری ذات کو بھی عین کہتے ہیں۔ کتنے معنی ہو گئے؟ سب ڈیفرنٹ ہیں۔ آنکھ کو بھی عین، گھٹنے کو بھی عین، سورج کو بھی عین، پانی کے چشمے کو بھی عین، ذات انسان کو بھی عین۔ تو اب اگر کہیں یہ کہہ دے کسی نے یہ کہہ دیا کہ میری عین سے پانی آ رہا تھا، تو ترجمہ کرنے والا ہے کہ ہاں مولانا کے گھٹنے سے پانی آ رہا تھا۔ ہاں، یا ترجمہ یہ کرو شاید مولانا کے سورج سے پانی آ رہا تھا۔ ارے میاں یہاں سورج کہاں سے آ گیا؟ ہاں، عقل والا اتنا تو ترجمہ کرے گا۔ اگر یہ کہہ رہے میری عین سے پانی آ رہا تھا تو شاید ان کی آنکھ سے پانی آ رہا تھا۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، اتنی تو سمجھ ماشاءاللہ ہمارا مجمع رکھتا ہے۔ اگر میں ایک جملہ کہہ دوں تو ترجمہ آپ خود ہی کر لیں گے۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہہ دوں عربی میں کہ آج عین 6:30 بجے نکل گیا، تو آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ مولانا کا گھٹنا 6:30 بجے نکل گیا، یہ کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ سچ بتاؤ۔ سورج۔ الحمدللہ، یہ عقل ہے، یہ اتنی سمجھ ہے کہ سورج آج 6:30 بجے نکل گیا، یہ مطلب ہے۔ لیکن آؤ، جس کی مت ماری جاتی ہے، جس کے اندر عشق مصطفیٰ نہ ہو، کوڑ ہو، وہ ایسے ہی ترجمے کرتا ہے۔ ضال کا مطلب ہوتا ہے راستہ چھوڑا ہوا، بھٹکا ہوا۔ لیکن کچھ اچھے معنی بھی آتے ہیں اس کے، کچھ اچھے معنی بھی آتے ہیں۔ لیکن اچھے مکھی کو کہاں نظر آتے ہیں؟ وہ جسم میں جہاں زخم ہوگا وہیں بیٹھے گی نا، زخم جہاں دیکھتی وہاں بیٹھے گی، کیونکہ مکھی کو پیپ پینے کا شوق ہے، خون پینے کا شوق ہے، اچھی جگہ نہیں بیٹھتی۔ بہرحال بلا تشبیہ و بلا تمثیل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو ضال پایا، تو کچھ لوگوں نے یہاں یہ تیر مار دیا، اے رسول ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا تو اب ہدایت دے دیا، آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دے دیا۔ ظالموں، اگر رسول ہی گمراہ ہے تو پھر امت کو کیا ہدایت دے؟ وہ خود بھٹکے ہوئے اگر تھے تمہارے ترجمے کے حساب سے۔ بے عشق مصطفیٰ جب اس طرح کی تک بندیاں کرو گے، تیر مارو گے تو یہی ہوگا۔ ان سے جا کر پکڑ کر کوئی پوچھے کہ رسول گمراہ کب تھے کہ اللہ نے انہیں ہدایت دیا؟ اگر وہ بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ تھے، اور اللہ نے ان کو ہدایت دیا تو ہمارا عقیدہ ہی ختم ہو گیا کہ رسول معصوم ہوتے ہیں، عقیدہ ہی ختم ہو جائے۔ اسی لیے پھر ایسے جملوں کو سمجھنے کے لیے عشق کے امام کے دربار میں جانا ہو، جو حضور کی محبت بھی رکھتا ہو۔ اور وہ بریلی کے امام کی بارگاہ میں جب ہم پوچھتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا کیا مطلب نکلتا ہے، تو وہ عشق میں ڈوبی ہوئی زبان سے کہتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راستہ دے دیا۔ کیا ترجمہ ہے؟ خود رفتہ کا مطلب کیا ہوا؟ محبوب کو ڈھونڈنے کے لیے کبھی کوئی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، اس کو بھٹکا ہوا نہیں کہتے، اپنے محبوب کو تلاش میں سرگرداں ہے۔ ترجمہ کا حق بھی ادا کیا اور بارگاہ رسول کا ادب بھی محفوظ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے نور کی ضرورت ہے، پھر روشن کتاب۔ اگر نور نہ ہو تو روشن کتاب نہیں نظر آئے گی۔ اس لیے نور مصطفیٰ کا واسطہ ضروری ہے، حوالہ ضروری ہے۔ کس سے کیا کہنا ہے؟ ابھی میں اس کا دوسرا پارٹ بھی بتاتا ہوں، زبان کے استعمال کا۔ یہ نرمی لہجے کے اندر ہونا بہت ضروری ہے، لیکن کچھ جگہوں پر سختی کی اجازت ہے، لیکن وہ مقامات الگ ہیں۔ نرم لہجہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین میں سے ہے۔ ایک بات بڑی، بغداد مقدسہ میں نے
ایک ولی پاک کی زیارت کی، ان کے آستانے پر بھی میں ابھی بیان کیا تھا. حضرت بہلول دانا مجذوب بزرگ تھے اور بغداد کی گلیوں میں کہیں پر بھی بیٹھ جاتے تھے، اور جو جانکار تھے وہ سمجھتے تھے یہ اللہ والا بندہ ہے. مجذوب کس کو کہتے ہیں؟ جس کی یاد الہی میں عقل فنا ہو گئی، ختم ہو گئی، اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے. اس کے اوپر شریعت کا قلم نہیں. ظاہر سی بات ہے شریعت کے سارے احکام اس پر ہیں جس کی عقل سلامت ہے. عاقل ہو، بالغ ہو تو نماز فرض ہے نا، عقل ہی نہیں ہے تو وہ مجذوب ان اولیاء کو کہتے ہیں. لیکن ان کے بارے میں حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایسے بندے ہیں کہ اگر اللہ کو قسم دے دیں کسی بات کی، اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے. وہ بہلول دانا بیٹھے ہوئے تھے. بغداد کا ایک مشہور تاجر تھا، لیکن خستہ حال تھا، بہت نقصان اٹھا چکا تھا، خسارے میں چل رہا تھا، بزنس پورا لاس میں، اور وہ پریشان حال بہلول دانا کے پاس آیا، گڑ گڑایا، کہا کہ حضور مجھے بچا لیں، رحم کر لیں، میں تاجر ہوں، لٹ گیا ہوں، لاس میں ہوں، کچھ آپ فرما دیں، میں کیسے اس بھنور سے نکلوں. بہلول دانا نے دیکھا، کہا ٹھیک ہے کچھ پیسے بچے ہیں؟ کہا ہاں ہے، وہ بس اتنا سرمایہ ہے کہ مال لیتا ہوں پھر بیچ دیتا ہوں، نفع نہیں ہوتا. بہلول دانا نے کہا ایک کام کر، کالا کپڑا جتنا ملتا ہے سب خرید لے، پورے شہر سے کالا کپڑا جہاں جہاں مل جائے سب لے کر سٹاک کر لے. کہا جی حضور آپ نے جیسا فرمایا. گیا، جتنا سرمایہ تھا سب لگا دیا، کالا کپڑا خرید کر ایک جگہ سٹاک کر دیا. اللہ والے کا حکم تھا. لیکن ہوا یہ کہ بغداد کا معمول تھا، 8 دن گزرے نہیں تھے کہ وہاں وقت کے حاکم کا انتقال ہوا. اور جب حاکم کا انتقال ہوتا تو شہر کے جتنے بڑے لوگ ہوتے، رئیس لوگ، وہ اس کے سوگ میں، اس کے غم میں کالا کپڑا پہنتے تھے. اور کالا کپڑا سوائے اس تاجر کے کسی کے پاس نہیں تھا. اور سارے بڑے لوگ پیسوں سے اس کے پاس کالا کپڑا خریدنے آئے. یہ منہ بولے قیمت پر، جیسے تیسے جتنی قیمت پر بولے سب خرید کر لے جاتے. اور پل بھر میں، ایک دن کے اندر وہ بہت بڑا کروڑ پتی بن گئے، بہت مال آ گیا. یہ بات یاد رکھیں، اللہ مال دیتا ہے، اس کے بعد پھر آزمائش بھی ہوتی. مال اتنا آ گیا، اب لے کر کے مستیاں تھیں. چند دن گزرے، ظاہر سی بات ہے مال کو بڑھانے کی تمنا ہر ایک کی ہوتی ہے. کوئی یہاں پر اینڈ کرنے والا نہیں ہے دنیا میں، چاہے اس کا بزنس اربوں پر بھی پہنچ جائے، اسے آگے پہنچنا ہے. چند دن گزرے تھے، 8-10 دن، پھر آیا حضرت بہلول دانا کو ڈھونڈتے ہوئے. ایک جگہ میدان میں یہ مجذوب بزرگ بیٹھے مل گئے. آیا اور کہا او دیوانے بتا اب کیا خریدوں؟ پیسہ بہت ہے ابھی میرے پاس، بتا دیوانے اب کیا خریدوں؟ انہوں نے دیکھا، کہا کہ لہجہ تو بدلا ہوا ہے، پیسہ بہت زیادہ تھا. کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اللہ والوں کو ان سب چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں. آپ نے کہا مال جتنا ہے تیرے پاس سب لے کر کے خربوز خرید لے، تربوز خرید لے، جس کو کلنگڑ کہتے ہیں، تربوز پورے خرید لے. اس نے کروڑوں کی جائیداد پورے تربوزوں میں لگا تھی، سب تربوز خرید کر سٹاک کر دیا ایک جگہ. اور اس کے گمان میں یہی تھا کہ چند دن گزریں گے، کوئی ایسا ہی حادثہ ہوگا جب تربوز منہ مانگی قیمت پہ لوگ خریدیں گے اور میں بیچوں گا. پورا مال تربوز میں لگایا. 2 دن 4 دن 6 دن 8 دن گزرے، کوئی حادثہ نہیں. ادھر تو تربوز سڑنے لگ گئے، وہ تو زیادہ دن سٹاک نہیں کیے جا سکتے، سڑن شروع ہو گئی. پھر تھوڑے دنوں کے بعد پورے کے پورے سڑ گئے. کروڑوں کا مال تربوز میں سڑ کے چلا گیا. وہ کچھ بھی نہیں سکا، کچھ نہیں کر سکا. واپس چیختا چلاتا اسی حالت میں آیا، پہلے سے بھی زیادہ بدتر حالت میں آ گیا ہوں. دوڑتے ہوئے آیا، حضرت بہلول دانا کو ڈھونڈتے ہوئے. کہاں ہیں؟ وہ اسی جگہ بیٹھے ہوئے مٹی میں بیٹھے رہتے تھے. قریب آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا بہلول؟ بہلول دانا نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں تو لٹ گیا، تربوز میں پیسے لگائے آپ کی وجہ سے اور پورے سڑ گئے. بہلول دانا نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا،
پہلے تو تجھے نفع ملا تھا وہ تیرے لہجے کی وجہ سے، اب خسارہ ہوا ہے تیرے لہجے کی وجہ سے۔ پہلے جو آیا تھا بات کرنے کے لیے اس وقت تیری تمیز الگ تھی، تیری تہذیب الگ تھی، اخلاق الگ تھی، گڑ گڑا کر کہا تھا کہ میں لٹ گیا ہوں آپ رحم کر دیں، دوسری بار آ کر کے کیا کہا، او دیوانے بتا کیا خریدوں۔ لہجہ بدل گیا تو پوری حیثیت بدل گئی۔ زبان ہماری اونچائی پر بھی لے جاتی ہے اور نیچے بھی لے آتی ہے۔ اس بات کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں کہ اس زبان سے بہت سارے لوگ نفع بھی اٹھاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو نقصان بھی ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بات بھی عرض کروں، نرم گفتگو کرنے کا عادی ہر ایک کو ہونا چاہیے، نرم گفتگو کرنے کا عادی ہر ایک کو ہونا چاہیے، اس کی نیکیوں کی علامت ہے، اس کے اخلاق کی علامت ہے۔ لیکن ساتھ میں امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی فرمایا، چاہے جتنی بھی نرم طبیعت ہو انسان کی، اللہ اور اس کے رسول کے لیے غیرت ہونی چاہیے۔ اللہ اس کے رسول کے خلاف بات سنے تو پھر نرم لہجے کا استعمال نہ کرے، پھر وہ بزدلی کہلائے گی، وہ بزدلی کہلائے گی۔ آج میں ایک بات یہ بھی بتا دوں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے بھی ہیں۔ ابھی چند دن قبل میں ماررہ مطہرہ میں بیان کیا اخلاق کے، اولیاء اکرام کے مذہب و مسلک پر، اور پچھلے 15 سالوں سے میں نے بہت سارے خطابات کیے ہیں اخلاق پر، معاشرے کی برائیوں پر، لیکن ابھی چونکہ چند دنوں میں جلسے پروگرام بہت سارے ہو گئے اور عظمت ناموں سے رسالت پر زیادہ گفتگو ہونے لگی، تو لوگوں میں ایک امیج الگ بیٹھی ہوئی ہے۔ اور ابھی ہم نے اخلاق حسنہ پر گفتگو کیا کی 8 دن پہلے، ایک بزرگ نے مجھ سے پوچھا ایسی بھی تقریر کرتے ہیں آپ ایسی بھی تقریر کرتے ہیں، یعنی نرم گفتگو بھی کرتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ہماری امیج ایسی بنا کر رکھیں کہ ہم ہر وقت چلاتے ہی رہتے ہیں، ہر وقت للکارتے ہی رہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں یہاں پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم قرآن کے اس آیت پر عمل کرنا چاہتے ہیں جو مولا نے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، مومنین کی شان ہے، صحابہ کی شان ہے، وہ کافروں پر سخت ہوا کرتے ہیں اور مومنوں کے لیے نرم دل ہوا کرتے ہیں۔ زبان کی نرمی ایمان والوں کے لیے ہے، زبان کی نرمی محبت مصطفیٰ کے لیے ہے، عاشقان مصطفیٰ کے لیے ہے، ساتھ میں زبان کی سختی کفار و مشرکین کے لیے ہے، گستاخان رسول کے لیے ہے۔ اور اگر یہ چیز نہیں آئی تو پھر آپ سمجھ لیں نیک اس وقت نہیں کہلائے گا آدمی۔ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے نرم بات کرنا چاہیے، نرم گفتگو، بالکل صحیح ہے، یہ اخلاق ہے، لیکن اگر ایسے مقامات پر جہاں تمہارے نبی کو کوئی گالی دے رہا ہو، رب کی شان میں کوئی بھونک رہا ہو، اس وقت تم کہو کہ اخلاق ہے، نرم بات کرنا چاہیے، یہ بے غیرتی ہے، یہ بے غیرتی ہے۔ تمہاری بیوی کو اگر تمہارے سامنے کوئی چھو دے اور اس کے بعد تم ہنس کر کے اس سے کہو ٹھیک ہے جائیے صاحب، آپ کو کہا جائے گا بے غیرت آدمی، بے غیرت آدمی ہے۔ انسان کو اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی ماں پر بھی غیرت ہوتی ہے، وہ سنتا نہیں ہے، یہ پیدائشی ہے، فطرت ہے انسان کی۔ اور مومن کی شان یہ ہے سب سے بڑی غیرت اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوا کرتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ماں اور باپ کو گالیاں ایک وقت میں برداشت کر بھی لے جائے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی شان میں وہ ہرگز برداشت نہ کرے، یہ ایمان کی علامتوں میں سے ہے۔ بہرحال میں نے زبان کے دونوں استعمال آپ کو بتائے، سخت لہجے بھی ہیں، نرم لہجے بھی ہیں، لیکن جب آپ کا پالا کسی گستاخ سے نہ پڑے تو ہمیشہ نرم گفتگو کرنے کے عادی بنے۔ مومنین میں نرم لہجے کا اختیار ہمیشہ رہے، اس سے اخلاق آپ کے بتائے دکھائے جاتے ہیں، اس سے آپ کے اخلاق معلوم ہوتے ہیں، ساتھ ہی معاشرے میں نرمی اور محبت کا ماحول بھی قائم ہوتا ہے۔ ڈانٹنے کے طریقے بھی میں آپ کو بتاؤں، میرے والد اگرامی فرمایا کرتے تھے، حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ جو الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے بانی ہیں اور بڑے محدث جنہوں نے ایک نہیں ہزاروں عالم پیدا کیے، اس ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، حافظ ملت رحمت اللہ علیہ پوری بخاری شریف پڑھاتے تھے، تقریباً 40 سال تک انہوں نے پڑھایا بخاری شریف،
میرے والد ان کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں جب وہ بہت زیادہ ناراض ہو جاتے کسی سے، ڈانٹنا ہوتا، ہر استاد بچے کو ڈانٹتا ہے، کبھی کچھ بچہ نافرمانی کر جائے یا مزاج کے خلاف بات کرے تو استاد ڈانٹتا ہے، تو حافظ ملت رحمت اللہ علیہ اگر کسی شاگرد کو ڈانٹتے بھی غصے میں تو کہتے ہیں اے جنتی کیا کر رہا ہے؟ کہتے ہیں اگر یہ جملہ قبول بھی ہو جائے تو بچہ جنتی ہو جائے۔ لہجے کی یہ استعمالات اولیاء سے سیکھو میرے عزیزو۔ غصے پر کنٹرول اس وقت تمہارے اخلاق معلوم ہوتے ہیں جب تمہارا غصہ عروج پر ہوتا ہے، اس وقت تمہاری حقیقت لوگوں کے سامنے آتی ہے۔ وہ اپنے شاگردوں کو ڈانٹتے بھی تو جنتی کہہ کر ڈانٹتے ہیں، یعنی کوئی گالی نہیں ہے، کوئی برے کلمے نہیں ہیں، بلکہ ایسا جملہ ہے کہ اگر قبول بھی ہو گیا استاد کی زبان سے اس کی تو زندگی وصول ہوگی، اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ ہمارے درمیان ماں باپ کو بھی یہ چاہیے کہ بچوں کو کس طرح کے اخلاق آپ دے رہے ہیں۔ گفتگو کرنے کے متعلق قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آداب بتائے ہیں۔ جب آپ گھروں کے اندر موجود ہوں تو بچوں کے سامنے کس طرح کی گفتگو کیا کریں گے، کیسی بات کریں گے۔ شوہر اور بیوی جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں بچے کے دماغ میں وہ پورا کا پورا چھپتا ہے، ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ایڈلٹ گفتگو کبھی بھی بچوں کے درمیان نہیں کی جائے گی۔ جو میچورٹی میں نہیں ہے ان بچوں کے سامنے ماں اور باپ بیٹھ کر کے کلام بھی نہ کریں، بات نہ کریں۔ معاشرہ تو آج ایسا ہے سب پوری فیملی لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ گندی فلمیں سامنے لگی ہوئی رہتی ہیں۔ وہ کیسے بچا پاؤ گے؟ 4 سال 5 سال کے بچے کے اندر بھی وہ گفتگو، وہ مکالمات، ایک دوسرے سے بات کرنے کی تمیزیں، وہ سب وہاں سے سیکھتا آ رہا ہے۔ گھروں کے اندر ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کی اپنی زبان پر کنٹرول اور اپنے بچوں کی تربیت اور ان کی زبان پر کنٹرول بہت ضروری ہے۔ پھر دیکھنا آپ یہ معاشرہ پیدا کر کے کل کو آپ کا بچہ نکلے گا، اس کی تمیز، اس کے اخلاق پر ہر کوئی اش اش کرے گا۔ چند دنوں کی محنت ہے آپ کی، لیکن بچے جب سلیقے کے ساتھ گفتگو کریں تو لوگوں کا دل جیت لیا کرتے ہیں۔ بات کرنے کے آداب ایسے ہیں کہ لوگ دل جیت لیا کرتے ہیں۔ یہ میرے استاد گرامی مصر کے رہنے والے تھے، جب خطابت ہمیں سکھا رہے تھے گفتگو کرنے کے آداب، تقریر کرنے کے آداب، تو ایک امام غزالی کا قول تھا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو۔ اس پر وہ سمجھاتے ہوئے ہمیں ٹریننگ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارے پاس آنے والے کئی طرح کے لوگ ہوں گے، اگر تم امام ہو، اگر داعی ہو، خطیب ہو، مقرر ہو، کوئی غریب گھر سے، کوئی بڑے امیر گھر سے، کوئی پڑھا لکھا آئے گا، کوئی جاہل ہوگا، کوئی بدتمیز بھی ہوگا، کوئی نیکوکار، کوئی گنہگار، سب طرح کے مکس مجموعہ تمہارے پاس ہوگا۔ ان سے خطاب کرنا، ان سے بات کرنا، کس انداز سے بات کرو گے، کیسے ان سے کلام کرو گے؟ میرے عزیزو، یہ ہمارا اپنا ہنر نہیں ہے۔ ہم جو آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں یہ ہمارا فن نہیں ہے، یہ اپنا پیدا کیا وہ ہنر نہیں ہے۔ ہمیں سکھایا گیا تھا صرف اور صرف آپ کو اس مجمع سے اور یہ آئے ہوئے جمع غفیر سے بات کرنے کے لیے ایک ہی اسلوب اپنانا ہے، دیکھنا ہے کہ رسول اللہ کیسے بات کیا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسلوب اپناؤ۔ حضور کے خطبے دیکھو، حضور جب خطاب کرتے، ظاہر سی بات ہے مسجد نبوی میں اس وقت بھی لوگ، ہر طرح کے لوگ آتے، دیہات کے بھی تھے، شہر کے بھی تھے، اعلیٰ دماغ والے لوگ اور کئی الگ الگ قسم کے لوگ آتے۔ حضور کا خطاب سب کے لیے تھا۔ عزیزان گرامی، ان سنتوں پر عمل کر کے آج آپ اپنے لہجے کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ بس میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کا صحیح استعمال عطا فرمائے، ورنہ یہ زبان کی سختیاں اور اس کی کڑواہٹ ہمیں دوزخ میں بھی لے جاتی ہے، دوزخ تک لے جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مکاریاں، اس کی عیاریاں اور اس کی شرانگیزیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ساتھ میں یہ بھی میں بتا دوں، وہ زبان پاک نہیں بولتی، وہ زبان پاک نہیں بولتی جو حلال نہیں کھاتی۔ یہ بھی بزرگوں نے فرمایا ہے، یہ زبان پاک نہیں بولتی جو حلال نہیں کھاتی، اسی سے ہر کچھ گزرتا ہے، اندر پیٹ میں جاتا ہے۔ حلال لقمے اس سے گزارو تو زبان پاک بولے، اللہ کا ذکر کرے
اور تمہیں زبان میں وہ لذت آنے لگ جائے، لیکن اس سے حرام لقمے گزارتے رہو گے، اس کے لہجے کی سختیاں بھی آ جائیں گی، اس کے اندر کڑواہٹ بھی آ جائے گی، گالی گلوچ، یہ سارے استعمالات یہ زبان کرنے لگ جائے گی۔ کیوں؟ اس سے حرام لقمے جو گزارے جا رہے ہیں۔ اس چیز کا بھی خیال ضروری ہے۔ زبان کو جس طرح کا پیٹرول دو گے ویسی چلے گی یہ گاڑی، جس طرح کا ڈیزل اس کے اندر ڈالتے ہو، حرام یا حلال، یہ بہت معنی رکھتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی سن کر کے چلے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک مناظرہ ہوا تھا علماء کا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ انسان کی ایک جماعت تھی، انسان کی زبان افضل ہے، منہ افضل ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، انسان کے پیچھے کا مقام اچھا ہے، اس سے بہتر ہے۔ یہ دونوں کی تکرار میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بات آئی، آپ بتائیں۔ تو ان سے پوچھا تم اتنی بڑی بات کیوں کہہ رہے ہو؟ اس کے پیچھے کا مقام اچھا ہے۔ کہا کہ اس لیے کہ وہ صرف نجاست نکالتا ہے، وہ صرف نجاست نکالتا ہے، وہ مقام غلاظت باہر کرتا ہے، غلاظت اندر لیتا نہیں۔ زبان غلاظت اندر بھی لیتی ہے، حرام کھاتی بھی ہے، لوگوں کو زخمی بھی کرتی ہے۔ ان علماء کی دلیل تھی۔ تب آپ نے فرمایا بات ٹھیک ہے، جس انسان کا زبان پر کنٹرول نہیں، حرام کھاتا ہو اور بد کلامی کرتا ہو، گالی گلوچ ساری چیزیں کرتا ہو، آپ نے فرمایا اس سے بہتر اس کا پیچھے کا مقام ہے۔ اور جو انسان کنٹرول رکھتا ہے، حلال کھاتا ہے اور لہجے کی نرمی رکھتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا منہ ہی افضل ہے، اس کی زبان افضل ہے۔ اب یہ تو فیصلہ سب کا ہے، کس کو کیا چیز اختیار کرنی ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، یہ بہت بڑی بات ہے جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ زبان کو اگر کسی دوسری جگہ سے کمپیئر کیا جائے تو لگتا ہوگا نرم، یہ بالکل اچنبے والی بات ہے، عجوبے والی بات ہے، یہ کون سا کمپیریزن ہے؟ وجہ یہی ہے، بعض لوگوں کو ہم نے اتنا گندا بولتے ہوئے دیکھا ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ نہ بولیں۔ لوگوں کو زخمی کرتے ہیں، کسی کے مقدسات پر حملے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے زبان کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور کریم خدا ارحم الراحمین مولا اس چیز سے بھی ہمیں حفاظت فرمائے۔ قیامت کے دن کچھ لوگ صرف اس لیے پکڑے جائیں گے کہ وہ کچھ نہیں بولتے تھے، لیکن وہ جن کے ساتھ رہتے تھے وہ بولتے تھے، وہ لوگ بولتے تھے، اور ان کی وجہ سے یہ خاموش رہنے والا جو ساتھ میں تھا اسے بھی جہنم میں لے جایا جائے گا۔ اور وہ اس دن کہے گا پکار کر، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کی دوستی نہیں کیا ہوتا تو اچھا ہوتا، آج میں بچ گیا ہوتا۔ اپنے ماحول کو بچاؤ، جہاں زبان کی خرابی دیکھو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اور اس ماحول سے بھی اپنے کو دور رکھو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ اس زبان کو خالص اپنے ذکر میں لگائے اور اپنے حبیب پاک کے ذکر میں لگائے۔ مولا تعالیٰ ہم کو زبان کی بد کلامیوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ کھڑے ہو جائیں، صفوں کو اچھی طرح درست کریں، پھر سنتیں پڑھیں۔ اوپر والے حضرات بھی کھڑے ہو جائیں، صفوں کو اچھی طرح درست کریں برائے کرم، اور جن حضرات کو جگہ نہ ملے برائے کرم دوسری جماعت کا انتظار کریں۔ جن حضرات کو جگہ نہ ملے برائے کرم دوسری جماعت کا انتظار کریں۔ کھڑے ہو جائیں بھائی سب لوگ۔